اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الإمام عليه السلام الشهيد ينظر بعين الله. امام فرماتے ہیں کہ شہید وہ ہے جو خدائی آنکھوں سے اس کائنات پر نگاہ کرتا ہے. جس عظیم ہستی کی برسی کے متعلق یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یہ شہید حقیقتاً ایسا ہی تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں اس الہی آنکھ سے معاشرے کو دیکھا. اس وقت معاشرے میں موجود خرابیوں کو، پاکستان میں موجود طاغوتی سازشوں کو اور اس کا مقابلہ کیا. ان چیزوں میں سے جو ایک چیز بہت اہم ہے، جس کا یہاں بار بار تذکرہ بھی ہوا اسٹیج سے، میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ تھا جسے شہید قائد نے بہت ہی عمدہ طریقے سے پاکستان میں اٹھایا اور پہچنوایا اور اس پر کام کیا، اور اسی نہج پر آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمن کیا چاہتا ہے. دشمن اگر پاکستان میں افراتفری اور فرقہ واریت چاہتا ہے تو ہمیں اس دشمن کے مقصد کو ناکام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ آج بہت واضح ہے. ہمارے برادر نے ابھی مجھ سے پہلے یہ کہا کہ تمام مسالک کے علماء کی سپریم کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے. یہ اجلاس بہت اچھا ہے، لیکن اس اجلاس کو صوبوں اور ضلعوں اور تحصیلوں تک نیچے جانا چاہیے، اور حتیٰ محلوں میں جہاں جہاں ہمارے مومنین رہتے ہیں وہاں پر جو دیگر مسالک کے علماء رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک پروگرام کے تحت انٹریکشن ہونا چاہیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ایک ملاقات ہونی چاہیے، اور وہ ملاقات مسلسل سارے سال رہنی چاہیے. جب کوئی ایشو سامنے آئے اس وقت ہم اپنی تقریروں میں بھی اسے بیان کریں اور اسے میڈیا میں بھی لائیں. اس وقت جب ایشو سامنے آتا ہے، ہاٹ ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی شے جو ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہو پاتی ہے. ہر آدمی جھجکتا ہے، ایک دوسرے سے دور بھاگتا ہے. جیسے کہ گزشتہ سال ہوا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک فضا قائم کی گئی، اور وہ حتیٰ وہ مختلف مسالک کے علماء جو سال ہا سال سے ہمارے ساتھ مختلف فورمز پر آ کے بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، 2-3 مہینے تک ان سے رابطہ کرنا مشکل ہو گیا. تو یہ مشکل ہے، اور اگر یہ مشکل واقعی رہتی ہے تو کسی وقت بھی دشمن اس سے استفادہ کر سکتا ہے، اب وہ دشمن کوئی بھی ہو. لہذا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ میں اگر کسی محلے میں رہتا ہوں، اس محلے کے دیگر مسالک کے علماء کے ساتھ میرا رابطہ ہونا چاہیے. اگر ہم اسے پریکٹس کر لیتے ہیں
تو ہم بہت سارے ایشوز کو بنیاد میں ہی، اسی جڑ میں ہی ختم کر سکتے ہیں، وہیں پکڑ سکتے ہیں، وہیں پر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ انہی میں سے آج کل سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کلپس اور اس کو ایشو بنا کر FIRs کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے میں یہ رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کونسل رابطہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہاں کے بزرگان جمع ہوں اور اس علاقے میں چاہے کسی کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا ایشو اٹھایا گیا ہے، اسے فوری طور پر وہ حل کر سکتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے کہ صوبائی اور ملکی لیول پہ ایشو بنے، اسے جو ہے وہ بنیاد میں ہی روکا جا سکتا ہے۔ بس یہی میرا پیغام ہے، جو کہ در حقیقت شہید عارف حسینی کا پیغام ہے۔ بقیہ موضوعات انشاءاللہ علماء یہاں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔